ہوگا۔ گزشتہ کئی جمعے جنگ احد کے بارے میں بیان ہوا۔ احد کے صحابہ جنہوں نے جنگ لڑی ہے، حضور سے محبت کا ثبوت دیا ہے، ان کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے دوستو، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شادی ہوئی وہ اس شوال کے مہینے میں ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مشرکین مکہ وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نحوست والا سمجھتے تھے، وہ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا کوئی مہینہ، میرا کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ تو اس دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مہینے میں جو شادی کی وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد کو بیان کیا ہے، جنگ احد کے شہداء کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ میرے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ذبح ہو گئے، قتل ہو گئے، تم ان کو مردہ نہ کہو، تم ان کو مردہ خیال نہ کرو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رزق عطا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان شہداء کو دیا ہوتا ہے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آگے قرآن فرماتا ہے کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، کہ جب کوئی آدمی شہید ہو کر ان کے پاس ان کی روح جاتی ہے تو جو پہلے شہید ہوا ہوتا ہے وہ ان پچھڑوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ تو برکت والا ہے، خوش قسمت انسان ہے کہ تو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کٹا کر آیا ہے۔ اور آگے قرآن پاک فرماتا ہے کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر تو اللہ کے راستے میں گردن کٹا کے آیا ہے، اللہ کے راستے میں تو ذبح ہو کے آیا ہے، شہید ہو کے آیا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، اللہ کے راستے میں آیا ہے، تو اللہ کے راستے میں اپنے خون بہایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو آج کے بعد تمہیں کوئی غم نہیں ہے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، آج کے بعد تم نے کوئی غم نہیں کرنا، کوئی خوف نہیں کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شہیدوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ شہید کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے کہ تم جنت میں کوئی اعلیٰ مکان مانگو، جنت میں تم کوئی اعلیٰ درجہ مانگو، کوئی اعلیٰ چیز مانگ لو۔ وہ مقام جہاں جا کر انسان کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی، جہاں جا کر انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، ساری آرزو پوری ہو جائیں گی، وہ مقام رضوان، اس رضوان عربی زبان میں ایک خوشی کو کہتے ہیں، تر و تازہ جگہ کو کہتے ہیں کہ وہ مقام تم مانگ لو جہاں پر انسان کی ساری تمنائیں پوری ہو جائیں گی۔ تو شہید کہے گا مجھے اس مقام کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے مقام رضوان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن شہید خوش ہوں گے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس پر خوشی کریں گے، خوش ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اللہ کہیں گے کہ مجھ سے کوئی چیز مانگ لو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شہید کہیں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی چیز نہیں مانگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کچھ مانگ لو، کوئی اعلیٰ چیز، کوئی جنت، کوئی اچھا مقام، جگہ مانگ لو۔ وہ شہید کہیں گے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی باغات کی ضرورت ہے، نہ ہمیں نہروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں حوروں کی ضرورت ہے، نہ ہمیں جنت کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی چیز دینی ہے تو ہمیں وہ چیز عطا کر دے، کہ ہمیں ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کر دے، دنیا میں بھیج دے، پھر ہمیں اس راستے میں شہید کرا دے۔ شہید کہے گا یا اللہ، جو مزہ تیرے راستے میں گردن کٹوانے میں آتا ہے وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آتا، وہ مزہ تیری جنت میں نہیں آتا۔ آج تو اور میں اسی جنت کی تلاش میں ہیں، جنت کی تلاش میں پھر رہے ہیں، سردی ہو گرمی ہو جو کچھ بھی ہو، مسجد میں آتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، ہم اپنے رب کو منا لیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا کر دے گا، اللہ ہمیں اپنی جنت عطا کر دے گا۔ ہم اسی جنت کی خاطر پھرتے ہیں۔ اب وہ شہید ہے جس نے اللہ کے راستے میں گردن کٹائی ہے، سب کچھ اللہ کے راستے میں نچھاور کر دیا ہے، اللہ اس کو کہتا ہے کہ کوئی اعلیٰ چیز مانگ لو، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی چیز دینی ہے تو مجھے دنیا کے اندر، حضور نے فرمایا شہید کہے گا ثم اقتل احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اے رب کریم اگر مجھے کوئی چیز دینی ہے تو وہ مجھے زندہ کر دے، پھر قتل کرا دے، پھر زندہ کرا دے، پھر قتل کرا دے۔ شہید کہے گا جو مجھے مزہ تیرے راستے میں گردن کٹوانے میں آیا ہے وہ کہیں نہیں آتا۔ شہید کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کر، پھر میں اسی طرح تیرے راستے میں لڑتے 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 شہید ہو جاؤں، تیرے راستے میں اپنا خون بہا دوں، اپنے جسم کے لوتھڑے اڑا دوں، سب کچھ قربان کر دوں۔ جو مزہ مجھے شہادت میں آیا ہے وہ مجھے کیوں کہیں نہیں آتا؟ میرے دوستو، شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہ، شاہد کا معنی بھی ہوتا ہے کیا؟ گواہ۔ جس وقت آدمی شہید ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے،
اور کہتا ہے کہ یا اللہ تو سچا ہے، تو نے سچ کر دکھایا، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو اس لیے شہید کو شہید کہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، صحابہ نے تو اس لیے قربانیاں دیں کہ ان کو کچھ نظر آتا تھا، انہوں نے کچھ دیکھ لیا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جنگ موتا کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو جمع کیا، ہدایات دے رہے ہیں، یوں جانا ہے، اس راستے سے جانا ہے۔ ہدایت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لشکر کا پرچم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ان کے ہاتھ سپرد کر رہا ہوں۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو یہ پرچم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دینا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دینا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے، اس موقع پر جو آدمی موجود ہوگا یہ پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا، یہ پرچم اس کو سپرد کر دیا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ تقریر کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو یہ تقریر سنا رہے ہیں، یہ ہدایات دے رہے ہیں۔ اگر یوں ہو جائے، وہ شہید ہو جائے تو پرچم اس کو دیا جائے۔ یہی تقریر ایک یہودی سن رہا تھا۔ یہودی اپنے دوست کو کہتا ہے، آج یہ تینوں لوگ شہید ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، تجھے کیسے پتا چلا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور کا یہ کہنا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پرچم جعفر طیار کو دے دینا۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائے، پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر یہ بھی شہید ہو جائے جو اس موقع پر موجود ہوگا، پرچم اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور کا یہ کہنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تینوں آدمی شہید ہوں گے۔ یہ تینوں آدمی کیا ہوں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی، حضور نبی ہیں، سچے نبی ہیں، یہ غلط نہیں ہو سکتی بات۔ میرے دوستو، پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ یہ تینوں لوگ شہید ہوئے ہیں، یہ تینوں صحابی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تو پرچم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ حضرت جعفر کا نام جعفر ہے، طیار لقب اس جنگ میں پڑا تھا، شہادت کے بعد ان کا لقب طیار رکھا گیا۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر یہ شہید ہو جائے تو پرچم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میرے دوستو، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ لڑتے ان کا ایک بازو کٹ جاتا ہے، پرچم دوسرے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، دوسرا بازو کٹ جاتا ہے، پرچم ٹانگوں میں لے لیتے ہیں، پرچم کو سر نگو نہیں ہونے دیتے، پرچم کو گرنے نہیں دیتے، پرچم کو اپنے ٹانگوں میں لے لیتے ہیں۔ جب یہودی نے تیسرا وار کیا، ٹانگ کٹ گئی، ادھر سے گردن بھی کٹی، صحابی شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جب یہ شہید ہوئے، ان کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دی گئی، حضرت جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، حضرت جعفر کے گھر پہنچتے ہیں، حضرت جعفر کے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں بھی موجود ہیں، ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج تمہارا بابا شہید ہو گیا ہے، جنگ میں شہادت پا چکا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ جو ہی یہ خبر ان کے بچوں کو پہنچتی ہے، وہ بچے رونے لگتے ہیں، ان کے آنسو میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بچوں، رونا نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو میں یہیں پر کھڑے ہو کر تمہیں دکھا سکتا ہوں کہ تمہارا باپ جنت میں اڑ رہا ہے، تمہارا باپ جنت میں اڑ رہا ہے۔ اڑنے والے کو عربی زبان میں طیار کہتے ہیں، اڑنے والے کو عربی زبان میں طیار کہتے ہیں۔ ان کے دونوں بازو کٹ گئے، ان بازو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر لگا دیے۔
کیا لگا دیے؟ پر لگا دیے۔ بچے رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں رونا نہیں ہے، آنسو نہیں بہانے۔ اگر تمہارا باپ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، اگر تمہارا باپ شہید ہو گیا ہے، آج کے بعد میں محمد تمہارا باپ ہوں گا، میں محمد تمہارا کیا ہوں گا؟ باپ ہوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستوں کو یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، یہ کم اعزاز نہیں ہے۔ جن کے گھر میں حضور خود تشریف لے جائیں اور جن کو حضور خود فرمائیں اگر تمہارا باپ اس دنیا سے شہید ہو گیا ہے، دین کے راستے میں شہادت پا چکا ہے، میری محبت میں شہادت پا چکا ہے، میرے فرمان کے مطابق پیچھے نہیں ہٹا، جنت میں چلا گیا ہے، اگر وہ چلا گیا ہے تو اگر آج کے بعد تمہارا باپ دنیا میں نہیں رہا تو میں تمہارا باپ ہوں گا، میں محمد تمہارا کیا ہوں گا؟ باپ ہوں گا۔ یہ کوئی کم اعزاز نہیں ہے، یہ ہر کسی کو یہ اعزاز نہیں ملتا، خوش قسمت والوں کو یہ اعزاز ملتا ہے۔ میرے دوستو وقت ختم ہو گیا ہے، جنگ احد کا واقعہ بہت طویل ہے، یہ قربانیاں ایسے دین ہم تک نہیں پہنچا، ان پر بہت قربانیاں دی گئی ہیں، بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، سنا ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ ہمیں اللہ شہادت عطا کرے، سنا ہے کہ وہ گردن سے مار دیتے ہیں، گردن جدا کر دیتے ہیں، تو اس لیے ہمیں دعا بھی ہم مانگتے ہیں تو وہ بھی ڈر سے مانگتے ہیں کہ کہیں شہید ہو نہ جائے۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ایک واقعہ تھوڑا سا لطیفہ ہے سناتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ پشاور کا ایک دوست تھا استاد صاحب کا، استاد صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کر رکھی تھی، یا اللہ مجھے جب بھی موت آئے تو سجدے میں موت آئے۔ کب کہاں موت آئے؟ سجدے میں موت آئے، میں نماز پڑھتے ہوئے تیری جنت میں چلا جاؤں، نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ تو ایک زمانہ آیا، سخت بیمار ہو گئے، بہت علیل ہو گئے، تو ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے گیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، کل شریف پڑھے، اب رکوع کا وقت آیا، رکوع میں نہیں جاتا، کہ رکوع میں نہیں جاتا، کہ رکوع میں چلا